ابھی ہمارے پاس اسلامی ریاست ہوتی تو ہم اس کو فلسطین بھیج دیتے. ہم بے بس ہیں, ہم کیا کریں؟ ہم غیرت جگا سکتے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب, آپ نے پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے, تو اپنی اس اسلامی ریاست پہ فرض ہوتا ہے کہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے اس کو روکے. پاکستان آپ کے مطابق اسلامی ریاست ہے, تو پاکستانی فوج سے بول رہے ہیں کہ فلسطین مشن کرے جا کے. اس کو بول رہے ہیں کہ امریکہ کے نام کی جو چوڑیاں اس نے پہنی ہیں وہ اتار دے. ابھی پاکستانی فوج سیکیورٹی دینے کے لیے دوسرے ملکوں میں چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں سے ڈالر ملنے ہیں ان کو. تو آپ کو ڈالر چاہیے, ڈالر مل جائیں گے. آپ کو ڈالر چاہیے, ڈالر بھیج دیتے ہیں. اوورسیز جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں ان سے جمع کر کے ڈالر آپ کو بھیج دیتے ہیں. جائیں فلسطین مشن کریں جا کے. امریکہ کے نام کی جو چوڑیاں پہنی ہیں اتاریں ذرا اس کو. کمال کا فتویٰ دیا مفتی تقی عثمانی صاحب آپ نے. کالے کوے کو آپ نے سفید ثابت کر دیا. آپ کے والد محترم نے, مولانا شفیع نے, پاکستان کو کافروں کی ریاست ڈکلیئر کیا تھا اور آپ نے آگے اسلامی ریاست ڈکلیئر کر دیا. پاکستانی فوج کو بولیں جا کے فلسطین پہ مشن کرے. ابھی فلسطینیوں کی ضرورت ہے ان کی. آپ کے مطابق آپ نے پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے. اسلامی ریاست پہ فرض ہوتا ہے کہ جہاں پہ ظلم ہوتا ہے روکتی ہے جا کے. پر پاکستانی فوج کو ڈالر چاہیے. اگر پاکستانی فوج کو اللہ کی آیتیں یاد ہوتی تو یہ ایسا نہ کرتی, ڈالر کے پیچھے نہ بھاگتی. المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اگر یہ آیتیں ان کو یاد ہوتی تو یہ کبھی بھی ڈالر کے پیچھے نہ بھاگتی. اور مفتی تقی عثمانی صاحب, اگر آپ کو اللہ کا ڈر ہوتا تو آپ کبھی بھی یہ فتویٰ نہ دیتے. جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں نا بھائی آپ AK-47 اٹھائیں اور فلسطین میں چلے جائیں, اور یار میرا کام نہیں ہے. آپ کو کتنی دفعہ بتاؤں, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا, یہ ریاست کا کام ہوتا ہے. اسلامی ریاست جہاد کرتی ہے, وہ ظلم ختم کرتی ہے. ہمارے پاس ریاست ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اسلامی ریاست ہی نہیں ہے. ہمارا مولوی تو مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے اسلام بتا ہی نہیں رہا لوگوں کو. ریاست پہ تو کوشش ہو ہی نہیں رہی. ہمارا ہر مولوی نماز روزے پہ لوگوں کو گھسا رہا ہے ان کے ایڑیاں. ہر مولوی تو ایڑیاں گھسوا رہا ہے لوگوں سے, لوگوں کو مانجنا سکھا رہا ہے وہ تو. آپ کسی پاکستانی مولوی سے پوچھیں نا کہ AK-47 میں کتنی گولیاں ڈلتی ہیں, مر جائے گا, بتائے گا نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں. وہ تو تلاوت کر رہا ہے بیٹھ کے. سورہ حدید اللہ نے نازل کیوں کی ہے؟ آپ سوچیں ذرا, سورہ حدید اللہ نے کیوں نازل کی ہے؟ وہ اسی لیے نازل کی ہے کہ اسلحہ تیار کرو, جنگ کا ساز و سامان تیار رکھو. اس لیے سورہ حدید نازل ہوئی ہے. ٹرمپ جیسے لوگ تبلیغ سے نہیں مانتے, جو بائیڈن جیسے لوگ تبلیغ سے نہیں مانتے, ان لوگوں کے لیے, ڈھیٹ لوگوں کے لیے سورہ حدید ہے نا. آپ مجھے خود بتائیں, آپ کے گھر چور گھس آئے ہیں AK-47 کے ساتھ اور آپ نماز کے بعد دعا مانگے تو وہ چلے جائیں گے؟ وہ چلے جائیں گے آپ کی دعا سے؟ آپ نمازوں کے بعد قنوت نازلہ پڑھیں اور جو آپ کے گھر چور آئے ہیں AK-47 کے ساتھ, وہ آپ قنوت نازلہ کے ساتھ چلے جائیں گے؟ ان سے لڑنا پڑتا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب, قنوت نازلہ سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ نے جو کالا کوا سفید کیا ہے اس کو دوبارہ سے کالا کریں. آپ کے والد نے اس کو کالا کیا تھا. مولانا شفیع نے پاکستانی اسلامی ریاست کو کافروں کی ریاست ڈکلیئر کیا تھا. اپنے والد کی مان لیں, ہماری نہ مانیں. مفتی تقی عثمانی صاحب ہماری نہ مانیں, اپنے والد صاحب کی مان لیں. مجھے لیکچر آ رہے ہیں کہ آپ AK-47 اٹھائیں اور فلسطین چلے جائیں. میرے ہاتھ میں پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے, میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میرے اختیار میں جو کچھ ہے اللہ نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا ہے. میرے اختیار میں پیسہ خرچ کرنا ہے, میرے اختیار میں بولنا ہے, میرے اختیار میں لوگوں کو جگانا ہے, میرے اختیار میں لوگوں کی مدد کرنا ہے. میرے اختیار میں پولیٹیکل سسٹم نہیں ہے. یہ پولیٹیکل سسٹم کا کام ہے, یہ ریاست کا کام ہے. آپ فلسطین چلے جائیں اٹھ کے, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے. کیسا گدھا دماغ پایا آپ نے, آپ کو اتنے نہیں پتا, آپ کو اسلام کی ذرا بھی نالج نہیں ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں پاکستانی اسلام سے نکل جائیں باہر. پاکستانی ملاؤں کو طلاق دیں گے پھر آپ کو اسلام کی سمجھ لگے گی. آپ تو اپنے علماء کی پوجا کر رہے ہو, آپ تو اپنے علماء کی عبادت کر رہے ہو. آپ کو اصلی اسلام کیسے پتا چلے؟ آپ تو اپنے علماء کی عبادت کر رہے ہو, پوجا کر رہے ہو ان کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, یہ آیت نبی علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہے, آپ کے علماء کرام کے لیے نازل نہیں ہوئی.
آپ کے علماء اکرام 80 سالوں سے پاکستان میں نافذ ہیں اور پاکستان کا وہ بیڑا گرک ہے، دنیا میں کسی بھی ملک کا اتنا بیڑا گرک نہیں ہوا. آپ اپنے علماء حق چاٹ رہے ہو ابھی تک. ظلم کو ختم کرنا یہ ریاست کا کام ہوتا ہے، ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. اور پاکستان میں تو یہ حالات ہیں، مولوی لے جاتا ہے بچوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو جہاد پہ بھیج دیتا ہے. یہ جہاد کر رہے ہو آپ؟ یہ جہاد نہیں ہوتا. پہلے اسلامی ریاست کے لیے جہاد ہوتا ہے، اسلامی ریاست بنانی پڑتی ہے، اس کے بعد ورلڈ لیول پہ جہاد ہوتا ہے، ظلم ختم کیا جاتا ہے، دوسرے ملکوں کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے. اسلام کی دعوت قبول کر لیں تو وہ آپ کے بھائی ہیں، اگر نہ قبول کریں تو ان سے ٹیکس لیں، اگر ٹیکس بھی نہیں دے رہے پھر ان سے قتال کریں. آپ اس کو کہتے ہیں جہاد. اگر کسی دنیا میں کسی بھی حصے پہ ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکنے کے لیے لڑنا، اس کو کہتے ہیں جہاد بالقتال. ہمارے پاس ریاست ہی نہیں ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب، آپ نے جو پاکستان کو اسلامی ریاست ڈکلیئر کیا ہے، تو اب اپنی اس اسلامی ریاست کو بولیں کہ فلسطین پہ ضرورت ہے ان کی. انہوں نے جو امریکہ کے نام کی چوڑیاں پہنی ہیں ان کو کہیں توڑے ذرا. ڈالر کے بھوکے ہیں یہ، اور کچھ بھی نہیں ہے. قطر میں فیفا ورلڈ کپ پہ سیکیورٹی دینے کے لیے چلے جاتے ہیں یہ پاکستانی فوج، یہ اسلامی فوج ادھر سیکیورٹی دینے کے لیے چلی جاتی ہے کیونکہ وہاں سے ڈالر ملنے ہیں. اور فلسطین میں جہاں پہ اللہ نے وعدہ کیا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ آیتیں پاکستانی فوج کو پتا ہوتی تو یہ کبھی بھی قطر کی بجائے فلسطین جاتے. جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ عمران خان کے خلاف بول رہے ہیں، عمران خان نبی نہیں ہے، آپ نے اس کو نبی بنا دیا، وہ علیحدہ بات ہے. عمران خان نبی نہیں ہے. ٹرمپ کے سامنے بیٹھا یہ ٹرمپ بیٹھا اور یہ بیٹھا عمران خان، اور ٹرمپ نے اس کے منہ کے سامنے بولا ہے I could wipe Afghanistan in 10 days on face of the earth. اور یہ عمران خان ایک لفظ نہیں بولا. آپ دیکھیں ذرا اس کی ویڈیو، میں نے بھی تو ویڈیو دیکھی ہے نا، ویڈیو دیکھیں ذرا اس کی. اور پاکستان آ کہتا ہے میں نے ادھر سامنے ایبسلیوٹلی نوٹ بولا ہے. تو سر ٹرمپ کے سامنے بولنا تھا نا ایبسلیوٹلی نوٹ، جب اس نے بولا تھا آپ کے بھائیوں کو میں 10 دنوں میں قتل کر دوں گا. صفحہ ہستی سے اس نے کہا صفحہ ہستی سے میں مٹا دوں گا، اور یہ بھائی صاحب دان دکھا کے واپس آ گئے. عمران خان کو اللہ نے 3 سال دیے تھے نا، کر سکتا تھا اللہ کا قانون نافذ. یہ بھی وہی 2 نمبر شاپر نکلا، بس اس کے اندر بھی وہ شوربہ نہیں ہے. میں صرف اس بندے کو سپورٹ کروں گا جو اسلام لے کے آ رہا ہے، جو اسلام کو ایز اے پولیٹیکل لیول پہ لے کے آ رہا ہے، میں اس بندے کو سپورٹ کروں گا. میں یہ للو پنجو جو ہمارے گھروں سے نکل رہے ہیں ان کو سپورٹ نہیں کروں گا. آپ نے عمران خان کو ایسے بول دیا ہے، عمران خان نبی ہے. آپ عمران خان سے پوچھیں نا کہ اسلام کے لیے کیا کیا ہے، تو آگے سے بولے گا یار بھائی یہ اسلام کا کام نہیں ہے، یہ پاکستان کا کام ہے. عمران خان تو پاکستان کے لیے کر رہا ہے، وہ تو اسلام کے لیے نہیں کر رہا. اور اللہ کے پاس پاکستان نہیں ہے، اللہ کے پاس صرف اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کے پاس صرف اسلام ہے، اللہ کے پاس پاکستان نہیں ہے. جو مسلمان برائیاں ہوتی دیکھ رہے ہیں اور وہ کچھ کر نہیں رہے، وہ بے غیرت ہیں. اور ایسے 2 نمبر ہیں، مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی بے غیرت بن جاؤ، آپ بھی چپ کر جاؤ. بس مجھے کہہ رہے ہیں آپ بھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ، بس آپ بھی کچھ نہ بولو، میں بھی کچھ نہ بولوں، کوئی کچھ نہ بولے، سب بے غیرت بن کے بیٹھ جائیں. آپ خود مجھے بتائیں ابو جہل کو کیا تکلیف تھی کہ وہ کلمہ نہ پڑھتا؟ 5 نمازیں پڑھتے ہوئے ابو جہل کو کیا تکلیف ہوتی تھی؟ 30 روزے رکھتے ہوئے ابو جہل کو کیا تکلیف تھی؟ صدقہ خیرات کرتے ہوئے ابو جہل کو کیا تکلیف تھی؟ جو آج کا مولوی اسلام پیش کر رہا ہے ابو جہل ہنس کے قبول کر لیتا اگر وہاں پہ ہوتے یہ مولوی. سوچے نبی علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے نماز روزے کی تبلیغ کی تھی. نبی علیہ السلام نے مکہ میں ابو جہل لوگوں کے سامنے نماز روزے کی تبلیغ کی تھی. نبی علیہ السلام نے ان کے سسٹم کو چیلنج کیا تھا، اس لیے ان کو آگ لگ گئی تھی کہ یہ کیا ہمارا سسٹم ہلا رہا ہے یہ بندہ. ورنہ 5 نمازیں 30 روزوں سے کسی کو کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام کی باتوں سے کفار مکہ کو عجیب لگا تھا، جیسے میری باتوں سے آپ کو عجیب لگ رہا ہے نا کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے کہ نماز روزہ بہت نیچے درجے کے 7 سال کے 12 سال کے بچے کے کام ہے، مقصد کوئی اور ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام کی دعوت سے کفار مکہ کو عجیب لگا تھا کہ یہ کیا بات کر رہا ہے کہ سسٹم سارا چینج کر دو. آجا علی الالہۃ الہ واحدہ، سورہ سواد میں اللہ نے بتایا کفار مکہ نے کیا کہا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے سارا سسٹم چینج کر دو، یہ تو بڑی عجیب بات کر رہا ہے. آجا علی الالہۃ الہ واحدہ، یہ کہا تھا کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو.
اور مجھے بھی ابھی یہی آ رہے ہیں میسج.